بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 8، صفحہ نمبر 58۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق یعنی تمام عرب کی متحدہ جنگ ذی قعدہ سن 5 ہجری۔ قریش نے احد کی لڑائی تو جیت لی مگر یہ جیت بہت مہنگی پڑی۔ سارے سال تیاری کی، بے شمار روپیہ خرچ کیا، عورتوں نے حصہ لیا، پھر بھی اسلام کو نہ مٹا سکے، بلکہ اگر 70 مسلمانوں کو شہید کیا تو اپنے بھی 23 بہادروں کو بھیٹ چڑھا دیا، اور جیتنے کے باوجود گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ میدان میں نہ ٹھہرا گیا، اور جب راستہ سے پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اسلامی فوج کا گرد و غبار ہی دیکھ کر سہم گئے اور سیدھے مکہ معظمہ پہنچ کر دم لیا۔ قریش خوب سمجھتے تھے کہ احد کی جیت بہادروں کے بل بوتے پر نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں کی ایک غلطی اور ہماری چالاکی کے سبب یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ لہذا انہوں نے لڑائی کا نیا نقشہ تیار کیا کہ عرب کے تمام قبیلوں کو ملا کر ایک ساتھ حملہ کیا جائے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ دوسری طرف بنو نذیر جب مدینہ سے نکل کر خیبر پہنچے تو انہوں نے خیبر اور آس پاس کے یہودیوں کو ملا کر ایک جنگی طاقت تیار کر لی۔ بنو نذیر کے سردار مکہ معظمہ پہنچے اور قریش سے بات چیت کر کے متحدہ محاذ یعنی اکٹھے مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں شریک ہو گئے۔ غرض عرب کے تمام قبیلوں کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس ٹڈی دل کی تعداد 24,000 سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ خندق کی تجویز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں سنی تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھودی جائے۔ مدینے کے 3 طرف مکانوں اور کھجوروں کے باغات کا سلسلہ تھا، صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کے ساتھ شہر سے نکل کر اسی طرف خندق کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ذی قعدہ سن 5 ہجری کی 8 تاریخ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی حدیں خود قائم کی۔ داغ بیل ڈال کر 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم کر دی۔ خندق کی گہرائی 5 گز اور چوڑائی 15 گز رکھی گئی۔ 6 دن میں 3000 متبرک ہاتھوں نے اس خندق کو تیار کیا۔ شاہ دو جہاں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کے کھودنے میں ایک رضاکار کی طرح کام کر رہے تھے، اور آپ کی پیغمبرانہ شان وقتاً فوقتاً مشکل کشائی کرتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک سخت چٹان ایسی آ گئی کہ نہ اکھڑتی تھی اور نہ کسی کی ضرب کام کرتی تھی۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو اسی مشکل
کشا کی طرف دوڑے جو کشتی امت کا کھیون ہار ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دستے مبارک سے کدال مارا تو چٹان کنکریوں کا ڈھیر تھی۔ بنو قریظہ کی غداری۔ یہودی اب تک الگ تھے لیکن جب دیکھا کہ سارا عرب چڑھ آیا اور مسلمانوں کو سب طرف سے گھیر کر گویا پجڑے میں کر لیا ہے تو ان کے دلوں کا کھوٹ بھی سامنے آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سمجھانے کے لیے 2 آدمی بھیجے تو غرور کا پارہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ٹھیک طرح بات بھی نہیں کی اور کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ معاہدہ کیا ہوتا ہے۔ حملہ قریش، یہود اور قبائل عرب کی 24,000 فوجوں نے 3 حصوں میں تقسیم ہو کر مدینہ کے 3 طرف اس زور شور سے حملہ کیا کہ مدینہ کی زمین دہل گئی۔ اہل ایمان کی پریشانیاں۔ محاصرہ پوری سختی کے ساتھ تقریباً 1 مہینہ جاری رہا۔ جاڑے کا موسم، کڑاکے کی سردی، کپڑوں کی کمی، تمام کام بند۔ افلاس کا عالم کی فاقے پر فاقے ہو رہے تھے۔ کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھے جاتے تھے۔ ایک روز پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کچھ ساتھیوں نے پیٹ کھول کر دکھائے، ان پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو ایک کے بجائے 2 پتھر تھے۔